ذاکر نائک کا جو میدان تھا نا شبلی صاحب، اس نے تجاوز کیا اس سے. اگر وہ یہود نصارہ اور ہنود کے بارے میں کرتا رہتا نا، ان کو جواب دیتا غیر مسلموں کو، تو ٹھیک تھا. اس نے جو شیخ احمد دیداد مرحوم نے جو کوشش کی تھی وہ اس نے یاد کر لی، ٹھیک تھا، وہ کام ہندوؤں کو جواب دیتا تھا. مگر جب اس نے بھی حدیث اور فقہ میں دخل دینا شروع کیا نا، اس کے اب وہ بہت سے سوالوں کے مجھ میں ایک کتاب آ گئی، میں نے وہ بھی ساری پڑھی، نشان کی. کئی جگہ قرآن سے ہی بے خبر ہے کہ وہ بات قرآن نہیں، دوسری جگہ اس کا بھی پتہ نہیں، انکار کر دیتا. اور یہ بعد میں جو ظلم ڈھایا، ڈاکٹر اسرار گئے، انہوں نے اس کو بھی اسی راستے پر لگا دیا، صاف کہہ دیا کہ حسین باغی اور یزید سیدنا امیر المومنین یزید. اس کے بعد میں نے بیسیکلی اس کا نام اپنی لسٹ سے نکال دیا. اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. نبی الاسلام نے کہا تھا قرآن اور سنت. میرے علاوہ اگر پلانٹ ارتھ پہ کوئی عالم دین ہے جو قرآن و سنت کے ریفرنسز دیتا ہو اور ایک ایک چیز ڈسپلے کرواتا ہو کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں، تو ذرا اس کا نام پروڈیوس کریں. بہت مشکل سے آپ ذاکر نائک کا نام لیں گے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے مسائل سے اس کا لینا دینا نہیں، لہذا مسلمانوں کو تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. زیادہ تر غیر مسلموں کو یا غیر مسلموں کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے. مسلمانوں میں تو صرف ہم بات کر رہے ہیں. بہت مشکل سے آپ ذاکر نائک کا نام لیں گے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے مسائل سے اس کا لینا دینا نہیں، لہذا مسلمانوں کو تو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. زیادہ تر غیر مسلموں کو یا غیر مسلموں کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے. مسلمانوں میں تو صرف ہم بات کر رہے ہیں. تمہارے بغض میں کچھ لوگ گرے، ہر بار گرے. ان آپ کا تو بغض کے بڑے علم بردار گرے. تجھ کو جھکانے کی خاطر اپنے اور اغیار گرے. سبائیت و رفض کے بڑے بڑے سردار گرے. تیری حق گوئی کو روکنے پہ کچھ لوگ سرے بازار گرے. کچھ اہل قلم کی سوچوں سے نکلے ہوئے اشعار گرے. کچھ لوگ صحیح درشت تیرے قلم کے خریداروں سے، ایسے علم برداروں سے، تیرے قلم کے خریداروں سے، اپنوں اور اغیاروں سے، چند بغض کے شاہ سواروں سے، رفض کے سب سرداروں سے، میرے وطن کے سب غداروں سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا